پاکستان میں کاروبار اور تجارت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں تقریباً ایک سال سے ملک کی تاریخ کی بلند ترین 22% بنیادی شرح سود برقرار ہے، جو نہ صرف یہ کہ کاروباری لاگت کا بھرکس نکال کر صنعتی قرضوں کے دروازے بند کر چکی ہے، بلکہ اس غیر منطقی انٹرسٹ ریٹ کا سب سے بڑا نقصان حکومت پاکستان کا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی ٹیکس آمدن کا 3/4 حصہ سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، اور پچھلے مالی سال اوسطاً 16% شرح سود سے ٹیکس ریونیو کا 73% حصہ قرضوں پر سود کی نظر ہو گیا تھا، جبکہ اس مالی سال سود کی ادائیگی ٹیکس آمدن کے 90% تک ہو سکتی ہے۔ خدا کی پناہ ہے کہ پاکستان پر 38,000 ارب روپے کے صرف مقامی قرضے واجب الادا ہیں۔ دراصل وفاقی حکومت کو دفاع اور حکومتی اخراجات، سالانہ PSDP اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے کمرشل بینک سے قرضے لینے پڑتے ہیں، بلکہ زیادہ تر سود کی ادائیگی بھی نئے قرضے لے کر کی جاتی ہے۔ پچھلے مہینے اور اس مہینے بھی پہلی بار 18 سے 20% مہنگائی موجودہ 22% بنیادی شرح سود سے کم ریکارڈ کی گئی۔ اس لیے کل یہ توقع تھی کہ پالیسی ریٹ میں تقریباً کم از کم 100 بیسس پوائنٹ کی کمی بھی ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور اسٹیٹ بینک نے مسلسل 7ویں بار 22% شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ پہلے ہی مہنگے قرضوں نے قومی خزانے کا خون نچوڑ رکھا ہے۔ اب ٹی بلز اور سیکیورٹی بانڈز اور نیشنل سیونگ اسکیمز پر زیادہ مارک اپ دینے سے ملک کی معیشت مزید مخلوط ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بینکوں کے لیے بھی اتنے پرکشش مارک اپ کے ساتھ صرف حکومت کا محفوظ منافع بس قرضے دینا ایک مفید کاروبار بن چکا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کا مختلف اسکیمز میں، فکس ڈپازٹس میں، میوچل فنڈز میں وہ اس کو لگا دیتے ہیں اور رینٹ سیکنگ پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ مہنگے قرضوں نے صنعت کاروں کی کاروباری لاگت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے، جبکہ قرض لے کے کاروبار میں توسیع کرنا تو نقصان کا سودا بن چکا ہے۔ گورنمنٹ کے لیے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فسکل اسپیس پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ انٹرسٹ ریٹ میں گریجول جو ہے وہ کمی ہو۔ آلریڈی بزنسز جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ امپیکٹڈ ہیں، پرٹیکولرلی جہاں کی بورنگ ہے، جہاں جو ہے ریٹیل ڈیمانڈ کی جو ہے وہ مارکیٹس ہیں، وہاں ایشوز جو ہے ہو رہے ہیں، جس میں یہ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، اسٹیل جو ہے وہ بہت بری طرح انڈر پریشر ہے۔ آج وزارت خزانہ نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ زیادہ شرح سود کی وجہ سے اس مالی سال اب تک پرائیویٹ سیکٹر نے 54% کم قرضے لیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے مالی سال نجی شعبے نے 192 ارب روپے قرض لیا تھا، جو اس سال کم ہو کے 88 ارب تک محدود ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی حالیہ اکنامک اپڈیٹ رپورٹ پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ 1% شرح سود بڑھنے سے حکومت پر مقامی قرضوں میں سالانہ 600 ارب روپے کا سود کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا گزشتہ روز اگر اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ میں 1% کمی کر دیتا تو مقامی قرضوں میں بیٹھے بٹھائے 600 ارب روپے سالانہ کی کمی آ جاتی۔ دیکھا جائے تو بلند ترین پالیسی ریٹ SIFC کے تحت ٹیکس آمدن کے اضافے میں حکومتی اقدامات کو بھی زائل کر رہا ہے، اور مثال کے طور پہ پچھلے مالی سال ٹیکس آمدن 20% بڑھی، لیکن سود کی ادائیگی میں 79% اضافہ ہوا، یعنی کہ حکومت کا ٹیکس دہندگان پر مزید ٹیکس لگانا یا ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا بیکار ہو گیا۔ تباہ کن سودا ہے یہ مسلسل پاکستان میں تقریباً ایک سال سے 22% شرح سود کو برقرار رکھنا، اور اب مہنگائی کی شرح میں کم ہونے کے باوجود بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ کہنا کہ وہ شرح سود برقرار رکھے گی، یقیناً یہ ایک بہت بڑی کاری ضرب لگی ہے پاکستان میں بزنس گروتھ یا نئی ملازمتیں کریٹ کرنے پر۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر مستند اکانومسٹ ہے، سابق وزیر خزانہ بھی رہے ڈاکٹر سلمان شاہ، اور ہمیں جوائن کریں جناب آصف انعام جو اب چیئرمین ہیں ایپٹوا کے اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اکنامک ریزنز دیے کل ایک بار پھر، اور نمبرز کاؤنٹ کیے، اور کل گورنر اسٹیٹ بینک نے، اور انہوں نے اس کیس کو ایک سالڈلی ڈیفینڈ کیا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو شرح سود ہے یا پالیسی ریٹ ہے اس میں کمی کا اعلان کرے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی بزنسز کے لیے، ٹریڈ کے لیے۔ ایز این اکانومسٹ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں اسٹیٹ بینک سے؟ دیکھیں کامران بھائی، یہ بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے، کیونکہ پاکستان نے خاصی قربانی دی ہے، پاکستانیوں نے قربانی دی ہے، اور بڑے سخت وقت گزارا ہے، اور ابھی بھی ہم اگر دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں، ریئل انٹرسٹ ریٹس ابھی بھی مائلڈلی نیگیٹو ہیں،
سو آئی تھنک کہ اسٹیٹ بینک سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا پری میچور ہے، کیونکہ اگر یہ ریٹ ہم نے کم کر دیا تو اس کا امپیکٹ ایکسچینج ریٹ کی جو اسٹیبلٹی تھوڑی بہت آئی ہوئی ہے اس پہ ہوگا، اور ایکسچینج ریٹ میں روپی جو ہے وہ پھر اور ڈیویلیو ہوگا. سو آئی تھنک کہ ہمیں ایک دو اور ویٹ کرنا پڑے گا مانیٹری پالیسی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے 22% نمبر کیا تھا ایک جب انفلیشن 38% تھا. ابھی جو کرنٹ نمبرز آ رہے ہیں جو کہ ابھی سامنے بھی آئیں گے اس میں تقریباً 18% تک آ چکا ہے. تو 38% جب انفلیشن تھا جب بھی ہم نے 22% رکھا، اور اب جب وہ 20 سے کم آ گیا ہے تو جب بھی ہم 22% رکھ رہے ہیں. جو انفلیشن جو ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے اس میں تو بہت بہتری آئی ہے، اور اوورآل سارے نمبرز بہتر آئے، ایکسچینج ریٹ بہتر ہے، ریزروز کی حالت بہتر ہے، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہے، اکاؤنٹس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. اس کا کسی چیز کو فیکٹر نہیں کریں گے ہم ریوائز کرنے میں پالیسی ریٹس کو؟ نہیں، آئی تھنک اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو منی کریشن ہے، یعنی کہ جو اس وقت ہماری منی سپلائی ہے وہ ابھی بھی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور اس کی مین وجہ ہے کہ حکومت ابھی بھی بہت زیادہ ہیوی بوروئنگ کر رہی ہے، اور منی سپلائی ایکسپینشن بینکوں کے ذریعے ہو رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ پھر انفلیشن پہ آئے گا. سو اگر آپ نے یہ منی سپلائی کو ناکام ہو گئے کنٹرول کرنے میں تو پھر دوبارہ سے یہ کک ان کرے گا. سو آئی تھنک اسٹیٹ بینک تھوڑا سا کوشسلی کھیل رہا ہے، اینڈ آئی سپورٹ دیم ان دیٹ کہ ہمیں تھوڑی سی ٹائٹننگ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی. پرٹیکولرلی میرا خیال ہے کہ پروونشل گورنمنٹس ابھی بھی بے دریغ خرچے کر رہی ہیں، ان کے خرچوں کو بھی ہمیں کم کرنا پڑے گا، اور یہ منی سپلائی جو ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. لیکن اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے اس میں، اگر تھوڑی سی ڈسپلن سے ہم چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دو میٹنگز کے بعد یہ ریٹ نیچے آنا ضرور شروع ہوگا. آصف انعام صاحب آپ بتائیے گا کہ بزنسز کے لیے جو تمام بزنس کمیونٹی ہے، اور یہ ایز اے پاکستانی ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی گروتھ نہیں، اوبویسلی 0% جس ملک کی گروتھ ہو، 1% گروتھ ہو، اس میں کیا کوئی ایکسپینشن ہوگی، کیا گروتھ آئے گی، کیا جابز کریٹ ہوں گی، اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، بے پناہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں آؤٹ پٹ اتنا کم ہو گیا ہے، بوروئنگ کم ہو گئی ہے، پیسے لوگوں نے بینکوں میں رکھ دیے ہیں. ایز سچ کل جو آپ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ساری جو ہے وہ ٹیکسٹائل بہت میجر کرٹیکل پورشن ہے، پھر دوسرے بزنسز جو ہیں، کل آپ لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشن تھی ہوگی، اور یہ نہ ہو کے یہ کتنی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسپیکٹیشن تو دیکھیے بزنس کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں ڈبل ڈیجٹ میں تو کام ہی کرنا مشکل ہے ساری دنیا میں ہی، سوائے چند ملک چھوڑ کے کہ جن کے اپنے ایشوز ہیں اور وہاں ہسٹوریکلی بھی یہ ریٹس رہے ہیں. ان کے علاوہ ساری دنیا میں تقریباً سنگل ڈیجٹ ہے. ہمارے پڑوس میں 5-6% ہے، بنگلہ دیش میں بھی میرے خیال میں لیس دین 10% ہے. تو بزنس ماڈل تو ڈبل ڈیجٹ پہ بنانا بڑا مشکل ہے انلیس یو ہیو اے میسو ڈیویلیوٹنگ کرنسی. ہوا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں تو مارچ 22 میں وی ور اچیونگ $3 بلین ایکسپورٹ، اور آج جو مطلب ہمارے پاس ایکسپورٹ پہنچی ہیں وہ 2.5 ہوئی ہیں بڑھ کے. تو اگر 500 ملین ایوریج ہم اپنا لاس لگا لیں تو ہمیں $12 بلین ایکسپورٹ میں لاس ہوا ہے. مور اور لیس یہی ہمیں ریمیٹنسز میں لاس ہوا ہے، یہی ہمیں جیو پولیٹیکل بھی لاس ہوا ہے کہ ہم رشیا وغیرہ سے جو انڈیا نے کر لیا وہ نہیں کر سکے، وہ بھی 66 بلین ہے. تو یہ ماڈل تو ہمیں تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا. اور دوسرے آپ دیکھیں کہ جیسے جاپان ہے، جاپان کا 400% آف GDP جو ہے وہ ڈیٹ ہے، مگر وہاں انٹرسٹ ریٹ آج 10 سال کا 1% ہے. ایک تو ان کی ڈومیسٹک مارکیٹ کی بہت ڈیپتھ ہے، اور وہ آلریڈی اسٹاک ایکسچینج وغیرہ ان کی بانڈ ٹریڈنگ پوری الگ ہوتی ہے. اگر بانڈ ٹریڈنگ ہو تو آپ بہت ساری چیزیں لاک کر کے آپ مطلب اسٹیٹ بینک کے پاس مینوویبلٹی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ صرف بینکوں پہ ڈپینڈ کرے. تو ایک تو ہمیں ڈیٹ مارکیٹ بڑھانی ہے، دوسرے اگر ہم ایکسپورٹ اور اپنا یہ فارن ایکسچینج کی پوزیشن بہتر بنائیں. دیکھیے سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے یہ ہم بیمار ہونے کی وجہ سے، مطلب ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا تو بیمار ہے اس لیے نہیں کھا رہا، تو سب کو پتہ ہے جیسے ہی یہ ٹھیک ہوگا تو اس کی خوراک بڑھ جائے گی تو پھر ڈیفیسٹ آ جائے گا. تو اس کے لیے ایکسپورٹ گروتھ، اور ایکسپورٹ گروتھ کے لیے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہمارے بجلی کا ریٹ ہے. اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ ابھی تک ہم بجلی کو اور گیس تو بڑھ گئی مگر کم از کم اس میں بھی نئی چیز آ جاتی ہے، کبھی جولائی سے کاٹ دیں گے. میرے حساب سے تو ہر انرجی کا ریٹ جو ہے
وہ تقریباً 9 سینٹ سے نیچے ہونا چاہیے. اگر ہم 9 سینٹ اچیو کریں گے, چاہے $9 کی گیس 9 سینٹ, اینڈ لیٹ ایوری بڈی اینڈ مارکیٹ فورسز ڈیسائڈ کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا. اور پھر مارک اپ آپ دیکھیے گا کہ جب ایکسپورٹس وغیرہ بڑھیں گی تو آپ کے پاس کوشچن بہت, آپ اینکر آف کرنسی کے طور پہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ یوز کر رہے ہیں کہ اس کا آربیٹراج اتنا بڑا ہے کہ لوگوں کو ڈالرائز ہونے میں تکلیف ہو. تو دس از انفارچونیٹلی ویز گوئنگ ٹو ہرٹ اس. کچھ ایکسپورٹرز نے اس میں فائدہ اٹھایا ہے, انہوں نے ڈالر میں بورنگ کی ہے کیونکہ وہ ڈالر نیوٹرل ہوتے ہیں. ایکچولی ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہر ایکسپورٹر جو ہے وہ ڈالر نیوٹرل ہے, دے کین ایزیلی بورو ان ڈالر.